खुदाम यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में तमाम नाजरीन को बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ का सलाम कबूल हो। अजीज़ नाजरीन, हम जिंदा खुदा का शुक्र करते हैं जो अपने लोगों को अपने कलाम से बरकत बख्शता, रहनुमाई करता और उनको अपनी कुदरत से, अपने फजल से मामूर करता है और अपने कलाम के वसीला से उन राहों पर ले जाता है जहाँ रास्ती, पाकीज़गी और हर तरह की गुलामी से छुड़ाकर वो आज़ादी और कामिल आज़ादी बख्शता है। खुदा के कलाम मुकद्दस में हम पढ़ेंगे खुरूज 11वां बाब पहली आयत से। खुरूज 11वां बाब पहली आयत में यूं मरकूम है, और खुदाम ने मूसा से कहा कि मैं फ़िरौन और मिस्रियों पर एक बला और लाऊंगा, उसके बाद वो तुमको यहाँ से जाने देगा, और जब वो तुमको जाने देगा तो यकीनन तुम सबको यहाँ से बिल्कुल निकाल देगा। सो अब तू लोगों के कान में ये बात डाल दे कि उनमें से हर शख्स अपने पड़ोसी और हर औरत अपनी पड़ोसन से सोने चांदी के जेवर ले। और खुदाम ने उन लोगों पर मिस्रियों को मेहरबान कर दिया, और ये आदमी मूसा भी मुल्क मिस्र में फ़िरौन के खादमों के नज़दीक और उन लोगों की निगाह में बड़ा बुजुर्ग था। और मूसा ने कहा कि खुदाम यूँ फरमाता है कि मैं आधी रात को निकलकर मिस्र के बीच में जाऊंगा, और मुल्क मिस्र के सब पहलौठे, फ़िरौन जो तख्त पर बैठा है उसके पहलौठे से लेकर वो लौंडी जो चक्की पीसती है उसके पहलौठे तक, और सब चुपायों के पहलौठे मर जाएंगे, और सारे मुल्क मिस्र में ऐसा बड़ा मातम होगा जैसे ना कभी पहले हुआ और ना फिर कभी होगा। लेकिन इसराइलियों में से किसी पर, खा इंसान हो खा हैवान, एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, ताकि तुम जान लो कि खुदाम मिस्रियों और इसराइलियों में कैसा फ़र्क करता है। और तेरे ये सब नौकर मेरे पास आकर मेरे आगे सरनगू होंगे और कहेंगे तू भी निकल, और तेरे सब पैरों भी निकलें। इसके बाद मैं निकल जाऊंगा। ये कहकर वो बड़े तैश में फ़िरौन के पास से निकल कर चला गया। और खुदाम ने मूसा से कहा कि फ़िरौन तुम्हारी इसी सबब से नहीं सुनेगा, ताकि अजायब मुल्क मिस्र में बहुत ज़्यादा हो जाए। और मूसा और हारून ने ये करामात फ़िरौन को दिखाई, और खुदाम ने फ़िरौन के दिल को सख्त कर दिया कि उसने अपने मुल्क से बनी इसराइल को जाने न दिया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। आइए अपने सरों को खुदाम के हुजूर झुकाएं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक के ज़िंदा खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करता हूँ कि तू हमेशा अपने लोगों पर रहम करता है और उन्हें गुलामी में नहीं रहने देता, उन्हें गुनाह की गुलामी में नहीं रहने देता, उन्हें अबलीस के कब्ज़ा में नहीं रहने देता, बल्कि अपने लोगों को आज़ादी और कामिल आज़ादी बख्शता है। ऐसे खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करता हूँ कि तूने मुल्क मिस्र से बनी इसराइल को अपनी कुदरत कामिला से निकाला, और खुदा तेरा फजल तेरे लोगों पर काफ़ी है। ऐसे खुदा, मेरी दुआ को सुन और कबूल फरमा। ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। अजीज नाज़रीन, आज का हमारा मज़मून है पहलौठों की हलाकत की आफत। पहलौठों की हलाकत की आफत, और ये अपनी तरतीब के एतबार से ये 10वीं आफत है जो मुल्क मिस्र पर, फ़िरौन और उसकी रियाया पर ये आफत नाज़िल हुई। खुदा के कलाम मुकद्दस में जब हम खुरूज 11वां बाब पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम मुकद्दस में पहली आयत में लिखा, खुदा ने मूसा से कहा मैं फ़िरौन और मिस्रियों पर एक बला और लाऊंगा, इसके बाद वो तुमको यहाँ से जाने देगा, और जब वो तुमको जाने देगा तो यकीनन तुम सबको यहाँ से बिल्कुल निकाल देगा। अजीज़ो, खुदा
نے فرعون اور اس کے لوگوں کو موقع دیا کہ وہ سزا سے بچ جائیں اور گناہ کی سزا سے بچ جائیں اور خداوند کی راہ پر چلیں، خداوند کے قدموں میں آئیں۔ اور اسی طرح خدا ہر بندے سے چاہتا ہے کہ وہ خداوند کی راہ پر آئے اور وہ سچائی کو جان لے، کیونکہ جب کوئی شخص گناہ اور ناراستی کے کام کرتا ہے تو اس کی زندگی دکھ اور مصیبت کا باعث ہوتی ہے، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر شخص راستی اور صداقت پر چلے اور سچائی کو جان لے۔ جب ہم پہلا تیموتھیوس 2:4 پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ خدا کا منصوبہ ہے کہ سب آدمی نجات پائیں۔ پہلا تیموتھیوس 2:4 میں لکھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ جب کوئی سچائی تک پہنچتا ہے، اس پہچان تک پہنچتا ہے، تو پھر وہ بچ جاتا ہے، پھر وہ نجات پاتا ہے۔ خدا کا منصوبہ تھا کہ مصر میں خداوند چاہتا تھا کہ فرعون اور اس کی رعایا نجات پائے، خداوند کو جانے، اور جو کوئی خدا کو جان لیتا ہے اس کے لیے نجات ہی آسان اور اس کے لیے نجات خدا کی طرف سے ہے، خدا کو جاننے سے نجات ہے۔ اور جب کوئی خدا کو نہیں جانتا، جب خدا سے واقفیت حاصل نہیں کرتا، جب خدا سے لا علم ہوتا ہے، تو پھر وہ موت کے شکنجے میں ہوتا ہے۔ اس لیے خدا نے اپنی ان عجیب کرامات کو مصر پر ظاہر کیا تاکہ فرعون اور مصری جانے اور خدا کو جانے اور اس طرح وہ نجات پائیں۔ خدا کا منصوبہ ہے کہ سب نجات پائیں۔ اب خدا نے ملک مصر میں موسیٰ سے کہا کہ میں فرعون اور مصریوں پر ایک بلا اور لاؤں گا، اس کے بعد وہ تم کو یہاں سے جانے دے گا۔ خداوند اپنے لوگوں کو ہر مصیبت سے نکالتا ہے، اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ 9 آفتیں خدا نے بھیجی تاکہ ان 9 آفتوں میں وہ خدا کو جان لے۔ اور پہلی آفت خون کی آفت، جس میں دریائے نیل اور تمام مصر کے پانی جو ہے وہ خون بن گئے، اور دوسری آفت مینڈکوں کی آفت، مصر کی ساری زمین مینڈکوں سے بھر گئی ماسوائے ان علاقہ جات کے، یعنی جشن کا علاقہ جہاں اسرائیلی رہتے تھے۔ اور اسی طرح جموں کی آفت، تیسری آفت جموں کی، اور چوتھی آفت مچھروں کی آفت، اور پانچویں مویشیوں کی آفت، یعنی ان کے مویشیوں پر یہ آفت آئی۔ اور چھٹی آفت پھوڑے اور پھپھولوں کی آفت، اور 7ویں آفت اولوں کی آفت، 8ویں آفت ٹڈیوں کی آفت، اور 9ویں تاریکی کی آفت، اور اب پیلوٹوں کی ہلاکت کی آفت، یہ 10ویں آفت۔ اور خدا نے کہا کہ اس کے بعد وہ تم کو یہاں سے جانے دے گا۔ عزیزو، اس 10ویں آفت خدا کے کلام مقدس میں جب ہم خروج 10واں باب دسواں باب 28ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور فرعون نے اسے کہا کہ میرے سامنے سے چلا جا اور ہوشیار رہ، پھر میرا منہ دیکھنے کو مت آنا، کیونکہ جس دن تو نے میرا منہ دیکھا تو مارا جائے گا۔ تب موسیٰ نے کہا، تو نے ٹھیک کہا ہے، میں پھر تیرا منہ کبھی نہیں دیکھوں گا۔
خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کہتا تو میرا منہ کبھی نہیں دیکھے گا، لیکن اب خدا نے ایسا کر دیا کہ واقعی موسیٰ فرعون کا منہ اس 10ویں آفت کے بعد نہیں دیکھے گا۔ خدا اب اپنے لوگوں کو ملک مصر سے نکال کر اس سرزمین میں موعودہ ملک میں لے کر جانے کے لیے اب بالکل تیار ہے، اور خدا نے موسیٰ سے کہہ دیا کہ اب یقیناً وہ یعنی فرعون تجھے جانے دے گا۔ خدا کے کلام مقدس میں خدا نے ان لوگوں کو یعنی فرعون اور مصریوں کو موقع دیا کہ وہ خدا کی آواز کو سنیں، اور انہوں نے ان 9 آفات میں خدا کی آواز کو نہیں سنا اور سنجیدگی سے خدا کی طرف نہیں آئے، حالانکہ آفت پر آفت آفت پر آفت آتی رہی، لیکن وہ ڈٹائی کے ساتھ اپنی نافرمانی پر، اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے۔ اور اب جو آفت 10ویں آفت ہے، یہ بہت ہی ان کے لیے افسردگی کا باعث اور بہت ہی دکھ کا باعث، اور بہت ہی یہ آفت جو تھی یہ بہت ہی ڈریڈفل آفت ان کے لیے تھی۔ اور خدا کے کلام مقدس میں خروج 11واں باب 2 آیت میں لکھا ہے، سو اب تو لوگوں کے کان میں یہ بات ڈال دے کہ ان میں سے ہر شخص اپنے پڑوسی اور ہر عورت اپنی پڑوسن سے سونے چاندی کے زیور لے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو انہوں نے مصر میں ظلم اٹھایا اور جو انہوں نے مزدوری کی، اب اس کی اجرت بھی ان کو ملے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ مصر سے نکلیں تو وہ سونے چاندی کو لے کر نکلیں۔ جب ہم خروج 11واں باب اور اس کی 2 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، سو اب تو لوگوں کے کان میں یہ بات ڈال دیں کہ ان میں سے ہر شخص اپنے پڑوسی اور ہر عورت اپنی پڑوسن سے سونے چاندی کے زیور لے۔ اور خداوند نے ان لوگوں پر مصریوں کو مہربان کر دیا، اور یہ آدمی موسیٰ بھی ملک مصر میں فرعون کے خادموں کے نزدیک اور ان لوگوں کی نگاہ میں بڑا بزرگ تھا۔ عزیزو، اب خدا نے ان کو کہا کہ وہ ان سے سونا اور چاندی لیں، اور اس کے ساتھ ہی خدا نے مصریوں کے دلوں کو نرمایا، اور مصریوں کے دلوں کو خدا نے تبدیل کیا تاکہ وہ زندہ خدا کے قدموں میں آئیں، اور اس زاویے سے نرم کیا کہ وہ سونا اور چاندی جب ان سے مانگا جائے تو وہ اسرائیلیوں کو دیں۔ عزیزو، آسمان سے خدا دلوں کو ملائم کرتا ہے، دلوں کو نرماتا ہے اور مہربان کرتا ہے۔ اور خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے مصریوں کے دلوں کو اس طرف راغب کیا کہ وہ اسرائیلیوں کو سونا اور چاندی جو کچھ وہ مانگے وہ زیور اور زیورات دے۔ اور خدا کے کلام مقدس میں جب ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ یہ 10ویں آفت یہ باقی 9 آفتوں پر بہت زیادہ مصریوں اور فرعون کے لیے دکھ کا باعث، اور یہ ایسی آفت تھی جس میں پیلوٹا جو کہ انسان کا ہو یا جانور کا ہو، اس کے لیے موت تھی، اور اس کی موت کے سبب سے پھر ملک مصر میں رونا اور چلانا تھا۔ خدا کے کلام مقدس میں خروج 11واں باب 4 آیت میں لکھا ہے، اور موسیٰ نے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں آدھی رات کو نکل کر مصر کے بیچ میں جاؤں گا، اور ملک مصر کے سب پہلوٹے فرعون جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے پہلوٹے سے لے کر وہ لونڈی جو چکی پیستی ہے اس کے پہلوٹے تک، اور سب چوپایوں کے پہلوٹے مر جائیں گے۔ ایسا ماتم کہ
इक़्तिदार पर बैठा हुआ हुक्मरान यानी फिरौन उसके पहलौठे से लेकर एक अदना सी खादमा जनी जो खिदमत करती है, काम करती है, मुलाजमा है, चक्की पीसती है, उसके बच्चे तक यानी आला से अदना तक हर एक का पहलौठा मर जाएगा। इसके मानिए कि हर घर में मातम, हर घर में अफसोस और मौत न इस तरह मिस्र पर राज करे कि हर मिस्री के घर से आहो पुकार, हर मिस्री के घर से रोना चीखना, हर मिस्री के घर से गम ही गम की आवाज नजर आती है, आग महसूस होती है। अजीजों, खुदा के कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि किस कदर मातम है, कितना बड़ा मातम है, और उस मातम का सबब ये है खुदा तहम्मुल करके ठहरा रहा। खुदा ने धीरे धीरे उन्हें बताया, उन्हें सिखाया, लेकिन उन 9 आफतों से उन्होंने कोई सबक हासिल नहीं किया और वो उस नाफरमानी में बढ़ते रहे, कलाम के बरक्स काम करते रहे, खुदा की रजा और खुदा के आइन से बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया और नहज फिक्र अख्तियार की। और उसका नतीजा क्या निकला? अब उनके घरों में मौत है। पहले मवेशियों पर है, पहले उनकी मैशत पर है, पहले उनके पानी पीने पर है। अब मुख्तलिफ तरह से खुदा ने उनको सिखाने की कोशिश की, उनको बताने की कोशिश की कि खुदा ही खुदाई अजीम है, और उससे बताने की कोशिश की कि खुदा अपनी कुदरत से ऐसा कर सकता है कि उनके लिए मसाइल पैदा हों और इसलिए वो खुदा के हुजूर झुक जाएं। फिरौन ना झुका और उसके ना झुकने के सबब से आफत पर आफत आई, और इसी तरह ऐदे हाजिर का इंसान फिरौन की तरह वो खुदा की रजा और खुदा की मर्जी के ताबे नहीं होता, और खुदा आफत पर आफत भेजता है, मुसीबत पर मुसीबत आती है, दुख पर दुख आता है, परेशानी पर परेशानी आती है, लेकिन खुदा चाहता है कि इंसान बहुत बड़े दुख से पहले ही वो समझ जाए, वो समझ जाए, वो इदराक हासिल करे और सीखे। और वो इक्तसाबी अमल जो खुदा चाहता है वो ये है कि वो जाने कि खुदा की मर्जी मुकद्दम है, खुदा का कलाम अहमियत का हामिल है। जो खुदा चाहता है वो करना मेरे लिए भलाई और मेरे लिए बेहतरी का सबब है, लेकिन अगर इसके बरक्स वो ऐसा नहीं करता तो उसके लिए मसाइल हैं, उसके लिए मुश्किलात हैं। और खुदा के कलाम मुकद्दस में जब हम खुदा के कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं, खुदा के हुजूर आने से हमारे लिए बरकत है, लेकिन उसकी नाफरमानी करने से हमारी ज़िंदगी में मसाइल और मुश्किलात आती हैं। और अगर हम गौर करें, देखें मेरे साथ खुरूज 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत, और सारे मुल्क मिस्र में ऐसा बड़ा मातम होगा जैसा न कभी पहले हुआ न फिर कभी होगा। अजीजों, न ऐसा मातम कभी हुआ था और ना होगा, इसलिए कि अब सब मिस्रियों के पहलौठे मार दिए जाएंगे और उनके यहाँ रोना होगा, उनके यहाँ चलाना होगा, और वो बड़े ही दुख में होंगे, इसलिए कि औलाद का गम बहुत बड़ा है और ख़ास तौर पर पहलौठे का गम बहुत बड़ा गम है। अजीज़ों, खुदा के कलाम मुकद्दस में यहाँ पर हम पढ़ते हैं, खुरूज 12वां बाब खुरूज 12वां बाब 12वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पहलौठों को जो मुल्क मिस्र में है मारूंगा, और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा, मैं खुदावंद हूँ। अजीजों, खुदा ने उनको बताया कि मैं अब न सिर्फ मिस्री को सजा दूंगा बल्कि उनके देवताओं को भी सजा दूंगा। जिन देवताओं को वो मानते रहे मैं उनको सजा दूंगा, इसलिए कि खुदा की अजमत है,
خدا برتر ہے، خدا ان پر فوقیت رکھتا ہے، خدا کا روب ان پر چھایا ہوا ہے۔ اور خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پہلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا، میں خداوند ہوں۔ لیکن خدا نے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ان کو بتایا۔ جب ہم خروج 12واں باب 13ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصری کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے ان کے بچانے کے لیے انتظام کیا۔ خدا اپنے لوگوں کو بچاتا ہے، اور اس کے لیے خروج 12واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، تمہارا برہ بے عیب اور یکسالہ نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا، اور اسرائیلیوں کے قبیلے کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے، اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں، اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لے۔ اسے کچا یا پانی میں ابال کر ہرگز نہ کھانا، بلکہ اس کو سر اور پائے اور اندرونی اعضاء سمیت آگ پر بھون کر کھانا، اور اس میں سے کچھ بھی صبح تک باقی نہ چھوڑنا، اور اگر کچھ اس میں سے صبح تک باقی رہ جائے تو اسے آگ میں جلا دینا۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم نے یہاں پر پڑھا کہ خدا چاہتا ہے کہ انہیں بچائے، برے کے خون سے وہ بچیں گے، اور وہ خون جو برا ذبح کرے اس کا خون لے کر اپنے گھروں میں اسے دونوں دروازے کے دونوں بازوں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگائیں، اور یہ نشان دیکھ کر موت اس گھر میں نہیں ہوگی، اس گھر کا پہلوٹا ہلاک نہیں ہوگا۔ خدا دیکھتا جائے گا کہ یہ میرے لوگ ہیں، ان پر برے کا خون ہے، ان پر خون کے باعث۔ عزیزو، اسی طرح جب ہم عہد جدید میں پڑھتے ہیں تو خدا کے برے یسوع کا خون جس زندگی میں ہے اس کے لیے بچنا ہے، اس کے لیے شفا ہے، اس کے لیے موت سے رہائی ہے، اس کے لیے ابدی زندگی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ ابدی زندگی کو حاصل کریں۔ اور خدا کے کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ فرعون تو خدا کی آواز نہیں سن رہا، چلے اس کا پہلوٹا تو مرے، لیکن باقی لوگوں کا کیا ہے؟ عزیزوں، میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں دیکھیں، خروج پہلا باب اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، تب مصر کے بادشاہ نے عبرانی دائیوں سے، جن میں سے ایک کا نام سفرا اور دوسری کا فوا تھا، باتیں کی اور کہا، جب عبرانی عورتوں کے تم بچہ جناؤ اور ان کو پتھر کی بیٹھکوں پر بیٹھی دیکھو تو اگر بیٹا ہو تو اسے مار ڈالنا، اور اگر بیٹی ہو تو وہ جیتی رہے۔ عزیزو، فرعون نے یہ حکم دائیوں کو دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اگر تم ان کے بچے جناؤ تو جیسے ہی تم دیکھو کہ وہ لڑکا ہے تو اسے مار دینا۔ اب اس نے یہ حکم دیا تھا، اور اس وجہ سے اب اس کو بھی اپنے بچے کی جان جب جائے گی تو اس کو بھی احساس ہوگا، وہ بھی محسوس کرے گا۔ اور اسی طرح خدا کے کلام مقدس میں جب ہم خروج پہلا باب 22ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور فرعون نے اپنی قوم کے سب لوگوں کو تاکیداً کہا کہ ان میں جو بیٹا پیدا ہو تم اسے دریا میں ڈال دینا،
اور جو بیٹی ہو اسے جیتی چھوڑنا۔ اب نہ صرف فرعون نے دائیوں کو کہا بلکہ فرعون نے سارے مصریوں کو کہا اگر تمہیں پتہ چلے کہ لڑکا ہے اور اس لڑکے کو پھر تم نہ چھوڑنا بلکہ اس کو ضرور تم، کلام مقدس میں لکھا ہے اگر بیٹا ہو، جب ہم خروج پہلا باب 22ویں آیت پڑھتے ہیں اور لکھا ہے اور فرعون نے اپنی قوم کے سب لوگوں کو تاکیداً کہا کہ ان میں جو بیٹا پیدا ہو تم اسے دریا میں ڈال دینا۔ عزیزو، مصریوں کو حکم دیا کہ بیٹا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ اس لیے اب تمام مصریوں کو یہ پتہ چلے گا کہ ایک اولاد کا غم کیا ہے، پہلوٹے کا غم کیا ہے، اور ہر گھر میں اب ماتم ہی ماتم ہے، ہر گھر میں دکھ اور دکھ ہوگا۔ اس لیے کہ انہوں نے فرعون کی بات کو مانا اور اس طرح اسرائیلیوں کے بچوں کو انہوں نے ہلاکت کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، اور اب خدا اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ ان کی اولاد کو ہلاک کرے۔ خدا کے کلام مقدس میں خروج 12واں باب 29ویں آیت کو پڑھیں گے۔ خروج 12واں باب 29ویں آیت لکھا ہے، اور آدھی رات کو خداوند نے ملک مصر کے سب پہلوٹوں کو، فرعون جو اپنے تخت پر بیٹھا تھا اس کے پہلوٹے سے لے کر وہ قیدی جو قید خانہ میں تھا اس کے پہلوٹے تک سب چپائیوں کے پہلوٹوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور فرعون اور اس کے سب نوکر اور سب مصری رات ہی کو اٹھ بیٹھے، اور مصر میں بڑا کوہرام مچا کیونکہ ایک بھی ایسا گھر نہ تھا جس میں کوئی نہ مرا ہو۔ تب اس نے رات ہی رات میں موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا تو بنی اسرائیل کو لے کر میری قوم کے لوگوں میں سے نکل جاؤ، اور جیسا کہتے ہو جا کر خداوند کی عبادت کرو، اور اپنے کہنے کے مطابق اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل بھی لیتے جاؤ، اور میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اور مصری ان لوگوں سے وجد ہونے لگے تاکہ ان کو ملک مصر سے جلد باہر چلتا کرے، کیونکہ وہ سمجھے کہ ہم سب مر جائیں گے۔ سو ان لوگوں نے اپنے گندے گندائے آٹے کو بغیر خمیر دیے لگنوں سمیت کپڑوں میں باندھ کر اپنے کندھوں پر دھر لیا، اور بنی اسرائیل نے موسیٰ کے کہنے کے موافق یہ بھی کیا کہ مصریوں سے سونے چاندی کے زیور اور کپڑے مانگ لیے، اور خدا نے ان لوگوں کو مصریوں کی نگاہ میں ایسی عزت بخشی کہ جو کچھ انہوں نے مانگا انہوں نے دے دیا، سو انہوں نے مصریوں کو لوٹ لیا۔ عزیز و خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں اب فرعون آمادہ ہوا، اور جیسے ہی اس کے پہلوٹے سے لے کر ایک قیدی تک کے پہلوٹے اور جانوروں کے پہلوٹے سب ہلاک ہوئے، اور ایسی ہلاکت کہ ہر گھر میں ماتم ہے، ہر گھر میں موت ہے، ہر گھر کا پہلوٹا مر گیا ہے، اور کوئی ایسا نہیں جو بچا ہو سوائے بنی اسرائیل کے۔ عزیز و خدا کے کلام مقدس میں ہم نے پڑھا کہ خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، جو نافرمان بھی ہے، جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے، خدا ان کو بھی ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، لیکن بڑا دکھ اٹھا کر، بہت ہی اپنے خاندان کے آرام کو ہمیشہ کے لیے بے چینی اور دکھ میں ڈال کر، لیکن خدا چاہتا ہے کہ آپ خدا کی مرضی کو سمجھ کر بغیر دکھ اٹھائیں، اس کی رضا کے تابع ہو جائیں، اس کے آئین کے تابع ہو جائیں، اس کے کلام کے تابع ہو جائیں، اور اس کی مرضی کے سانچے میں ڈال جائیں، تاکہ خدا آپ کو برکت دے۔ اور خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب فرعون چاہتا ہے کہ وہ جلدی سے یہاں سے نکل جائیں، اور خدا کے کلام مقدس میں خروج 12واں باب 37ویں آیت میں لکھا ہے، اور بنی اسرائیل نے رمسیس سے سکات تک پیدل سفر کیا، اور بال بچوں کو چھوڑ کر وہ کوئی 6 لاکھ مرد تھے، اور ان کے ساتھ ایک ملی جلی گروہ بھی گئی، اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت چھپائے ان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے اس گندے ہوئے آٹے کی
जिसे वो मिस्र से लाए थे वे खमीरी रोटियां पकाईं, क्योंकि वो उसमें खमीर देने ना पाए थे, इसी के वो मिस्र से ऐसे जबरन निकाल दिए गए कि वहाँ ठहर ना सके और ना कुछ खाना अपने लिए तैयार करने पाए। और बनी इसराइल को मिस्र में बूदोबाश करते हुए 430 बरस हुए थे, और उन 430 बरसों के गुजर जाने पर ठीक उसी रोज खुदावंद का सारा लश्कर मुल्क मिस्र से निकल गया। ये वो रात है जिसे खुदावंद की खातर मानना बहुत मुनासिब है, क्योंकि इसमें वो उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया। खुदावंद की ये वही रात है जिसे लाजिम है कि सब बनी इसराइल नस्ल दर नस्ल खूब माने। अजीज़ों, खुदा के कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं, अब मुल्क मिस्र से बनी इसराइल निकल गए, इसलिए कि खुदा ने उनको मुल्क मिस्र से निकाला। और पहलोठों की हलाकत के बाद अब फिरौन ने सोचा कि मैं इनको जाने देता हूँ। पहले वो कहता था कि सिर्फ मर्द मर जाएं, अब फिर उससे कहा कि माल मवेशी रह जाए, फिर उससे कहा औरतें और बच्चे रह जाएं। लेकिन अब जब उसके अपने पहलौठे, उसकी रियाया के हर एक घराने के पहलौठे की हलाकत हो गई है, अब वो कहता है तुम भी जाओ, तुम्हारे बीवी बच्चे भी जाएं, तुम्हारे माल मवेशी भी जाएं, अब यहाँ से निकलो। अजीजों, खुदा कितना अजीम है कि वो अजीम काम करता है। वही जो दुश्मन है अब वो दोस्त गोया बन गए। उन्होंने सोने के जेवर और चांदी के जेवर दिए और अब वो चाहते हैं कि ये यहाँ से निकल जाए। अजीजों, जब खुदा आपके साथ है आपके दुश्मनों को दोस्त बना देता है। जब खुदा आपके साथ है आपको बरकत देता है। जब खुदा आपके साथ है आपको गुलामी से छुड़ाता है। जब खुदा आपके साथ है आपको मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर वो कामिल आज़ादी बख्शता है। और अहद हाज़िर में भी वो जो गुनाह की हालत में है खुदावंद उनको छुड़ाता है, और खुदा चाहता है कि उसके लोग बड़े दुख से बच जाएं, उसके लोग अपने ख़ानदान की तबाही से बच जाएं, उसके लोग मौत से बच जाएं, उसके लोग ज़िंदगी पाएं। और इसके लिए खुदा बारहा कलाम करता है, खुदा इंतबाह करता है, खुदा आफत को नाजिल करके अपने लोगों को सिखाना चाहता है। लेकिन जब नहीं सीखते तो फिर ऐसे ही नौ इस तरह की आफत आती हैं, लेकिन वो समझते हैं कि कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और फिर जब 10वीं आती है तो फिर अब फिरौन कहता है कि बड़ा नुकसान हो गया, अब ये लोग चले जाएं, अब ये खुदा की इबादत करें, अब ये खुदा के कदमों में जाकर कुर्बानी गुजराने। अजीज़ों, खुदा चाहता है आप उसके कदमों में आएं, लेकिन आप बार बार उसके उस मंसूबे को रद्द करते हैं, तो उस मंसूबे को रद्द करने के सबब से आपकी ज़िंदगी में बहरान आता है, आपकी ज़िंदगी में दुख आता है, आपकी ज़िंदगी में परेशानी आती है। अजीज़ों, खुदा चाहता है, खुदा इंसाफ करता है। मिस्रियों ने इसराइलियों की उजरत ना दी, खुदा ने इंसाफ किया, और मिस्रियों ने उनके लड़कों को दरिया में डाल दिया, और खुदा ने इंसाफ किया कि उनके लड़कों को, यानी मिस्रियों के लड़कों को, उनके पैलोठों को अब उससे मार दिया। अजीजों, अब उनको महसूस हुआ कि औलाद का गम क्या है। अब उन्हें महसूस हुआ औलाद किस कदर इंसान के लिए बहुत अहम है। अजीज़ों, खुदा चाहता है कि आप भी जिंदा खुदा के कदमों में आए, आप भी खुदावंद के हुजूर आए और उसके कदमों में झुक जाएं। वो आपके लिए बड़े बड़े मंसूबे रखता है, वो आपके लिए कुदरत के साथ काम करेगा, और फिर आफत माकूफ हो जाएगी, आफत माकूफ हो जाएगी, और खुदावंद अपने कभी हाथ से आपको छुड़ाकर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। अज़ीज़ नाज़रीन, आज खुदावंद के कदमों में आए, आप फिरौन की तरह ना बने, बल्कि आप अपने दिलों को सख्त ना करें, आप अपने दिलों को नरमा कर खुदा की आवाज़ को सुने, और जब आप ऐसा करेंगे खुदावंद आपको गुलामी के घर से छुड़ाएगा। आइए अपने सरों को झुकाएं, सब सर झुक जाएं।
آسمان اور زمین کے خالق اور مالک کے زندہ خداوند، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ تو بھلا ہے اور ہمیشہ بھلائی کے عظیم کام اور عظیم منصوبے رکھتا ہے۔ اے خداوند، اس وقت اپنے لوگوں کو جو نہایت دکھ میں ہے، اے خداوند انہیں دکھوں سے چھڑا۔ اے خداوند، تو اپنی قدرت سے ان کو آزادی دے، ان کو رہائی دے، ان کو خلاصی بخش۔ اے قدوس زندہ خداوند، اس وقت دنیا بھر میں جتنے کرونا کے پیشنٹ ہیں، اے خدا تو ان کو رہائی دے، اے خدا تو ان کو شفا دے، اے خدا تو ان کے لیے جو تجھ سے جدا ہے آج اپنے بڑے منصوبے کو تو اے خدا اپنی قدرت سے نازل کر۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ اب میں تیری حضور منت کرتا ہوں، اپنے کبھی ہاتھ کو بڑھا اور تیرا بابر کا ہمیشہ رہے۔ اجرا کی بادشاہ، کرونا وائرس کو ہمیشہ کے لیے ایلیمینیٹ کر، اور ہمیشہ اپنے لوگوں کو اپنے کبھی ہاتھ کے نیچے رکھنا، تاکہ کوئی ان کا استحصال نہ کرنے پائے، تاکہ کوئی ان کو ستانے نہ پائے، تاکہ ان کو دکھی نہ کرنے پائے، بلکہ اے خدا اپنے کبھی ہاتھ کو اے خداوند تو اپنی قدرت سے سنبھال۔ تیرا شکر، تیری تعریف۔ اے جلال کی بادشاہ، اپنی بڑی قدرت سے کام کر، تمام کرونا کے ان وکٹمز کو بحال کر۔ تیرا شکر، تیری تعریف۔ اب اس کے سارے کام اور منصوبوں کو چلا کر بس تیرا شکر اور تیری تعریف کر۔ اب آپ میری دعا کو سب قبول کر۔ اب آپ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کی وسیلہ سے۔ عزیز ناظرین، ہم زندہ خدا کا شکر کرتے ہیں جو اپنے لوگوں کو نجات دیتا، اپنے لوگوں کو چھڑاتا اور ان کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ ہم اپنے خدا کا شکر کرتے ہیں جو اپنے لوگوں کے اس نقصان کو بھی پورا کرتا ہے، جو ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان سے بھی وہ نمٹنا چاہتا ہے۔ اور میرا ایمان ہے کرونا وائرس کے تمام اثرات زندگی سے جاتے رہیں گے، اور خدا اپنی قدرت سے ایسے لوگوں کو اپنا اعلیٰ کار بنا کر اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کو اجازت دیجیے۔